یہ دن بار بار آتا ہے، پلٹ پلٹ کر آتا ہے، سال میں 2 مرتبہ آتا ہے، اس لیے اسے عید کہا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، اب عید کے دن ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اے اللہ، کتنے ہی لوگ ایسے تھے جو گزشتہ سال ہمارے ساتھ عید کی نماز ادا کیے، جو گزشتہ سال ہمارے ساتھ تھے، ہنستے کھیلتے، کسی طریقے سے کوئی پریشانی نہیں، لیکن آج وہ ہمارے درمیان نہیں، وہ آج ہم سے رخصت ہو چکے ہیں، وہ آج ہمارے بیچ نہیں، لیکن آج پھر اللہ نے اپنا فضل فرمایا، اپنا کرم فرمایا اور ہمیں عید کا تحفہ عطا فرمایا، ہمیں عید کا دن عطا فرمایا۔ اس لیے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر اللہ کا شکر ادا کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم جتنا میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اتنا ہی زیادہ عطا کروں گا، میں تمہیں اتنا ہی زیادہ دوں گا۔ اگر تمہیں خوشی ملی، تم نے خوشی پر اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ اور خوشیاں عطا فرمائے گا۔ اللہ نے آپ کو اولاد دی، آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ آپ کو اور اولاد عطا فرمائے گا۔ اللہ نے آپ کو رزق دیا، آپ نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ آپ کو اور رزق عطا فرمائے گا۔ آپ کامیاب ہوئے، کامیابی پر آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو اور کامیابی عطا فرمائے گا۔ قرض کے آپ کو جو نعمت ملی ہے اس نعمت پر اگر آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور نعمتیں عطا فرمائے گا، اللہ آپ کو اور عطا فرمائے گا۔ اور جانتے ہیں اللہ نے کتنی نعمتیں عطا فرمائی، اللہ نے کتنی نعمتیں دی۔ آئیے قرآن عظیم کا مطالعہ کریں، قرآن کو پڑھیں۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ اللہ فرما رہا ہے اے انسان غور کر، یہ زمین کا بچھونا ہم نے کس کے لیے بنایا؟ یہ تیرے لیے بنایا۔ یہ آسمان کا شامیانہ کس کے لیے بنایا؟ یہ بھی تیرے لیے بنایا۔ یہ پھل پھول پیڑ پودے یہ سبزیاں کس کے لیے بنائی؟ انسان تیرے لیے بنائی۔ جنت کے نعمات کو کس کے لیے بنایا؟ تیرے لیے بنایا۔ جنت کے قصور و قصور کو کس کے لیے بنایا؟ تیرے لیے بنایا۔ غرض کے اللہ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی۔ اگر ہم اپنے وجود پر غور کریں تو اللہ ارشاد فرما رہا ہے أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ انسان غور کر، تجھے دیکھنے کے لیے آنکھ کس نے دی ہے؟ ہم ہی نے تو دی ہے۔ بولنے کے لیے زبان کس نے دی ہے؟ ہم ہی نے تو دی ہے۔ انسان تجھے بے شمار نعمتیں ہمیں عطا فرمائی۔ عزیزان محترم، بے شمار اللہ نے نعمتیں دی۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ اگر ہم اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں گے تو رب ارشاد فرما رہا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم جتنا شکر ادا کرو گے ہم تمہیں اتنا ہی زیادہ عطا فرمائیں گے۔ بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ سب سے پہلے عید کے دن ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ مولا تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں یہ عید کا تحفہ پھر عطا فرمایا، یہ عید کا تحفہ پھر تو نے عطا کیا۔ عزیزان محترم، جتنا زیادہ شکر ادا کریں گے اللہ اتنا ہی زیادہ عطا فرمائے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، میں عید کی تاریخ بھی آپ کو بتاؤں کہ یہ جو عیدیں ہمیں کس طریقے سے ملی، یہ عیدیں ہمیں کیسے ملی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینے کی سرزمین پر پہنچے تو وہاں کیا دیکھا؟ سال میں لوگ جو ہے، سال میں جو ہے لوگ اپنے اپنے اعتبار سے تہوار مناتے تھے، اپنے اپنے اعتبار سے تہواروں کو سیلیبریٹ کرتے۔ عزیزان محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب جو پہلے سے آپ تہوار مناتے تھے ان تہواروں کو چھوڑ دیجئے، اللہ نے تمہیں دو تہوار، ایک عید الاضحیٰ اور دوسرا عید الفطر کی شکل میں عطا فرمایا ہے۔ عزیزان محترم، عید الفطر کا
منائی جاتی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ جب چلا جاتا ہے اس کے بعد عید الفطر منائی جاتی ہے۔ اب آپ سوچیں، رمضان تو بہت بڑی نعمت ہے، رمضان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کتنی بڑی نعمت؟ آقا کریم نے ارشاد فرمایا اگر لوگوں کو پتہ چل جاتا رمضان کتنی عظمت کا مہینہ ہے، رمضان کتنی برکت کا مہینہ ہے، تو لوگ سال بھر دعا کرتے مولا سال میں کوئی اور مہینہ نہ ہوتا، اگر کوئی مہینہ ہوتا تو صرف رمضان ہوتا، صرف رمضان ہوتا، صرف رمضان ہوتا۔ اب رمضان بہت بڑی نعمت، اب رمضان تو رخصت ہو گیا، رمضان چلا گیا۔ رمضان جانے کے بعد اب یہ خوشی کیسی منائی جا رہی ہے؟ یہ خوشی کیوں منائی جا رہی ہے؟ خوشی کس لیے منائی جا رہی ہے؟ ارے جب نعمت کوئی دور ہوتی ہے انسان خوش نہیں ہوتا، تو پھر عید کے دن خوشی کا سلسلہ کیسے؟ عزیزان محترم، عزیزان محترم، یہ خوشی کا سلسلہ ایسا ہے کہ جب کوئی مزدور جو ہے مزدوری کرتا ہے تو پھر اس کو محنتانہ دیا جاتا ہے، اس کو مزدوری دی جاتی ہے۔ یہ دراصل یہ جو رمضان کا مہینہ تھا یہ اللہ کی عبادت کا مہینہ تھا، اللہ کی ریاضت کا مہینہ تھا۔ ہم نے پورے مہینے عبادت کی، اب اس کے بعد اللہ کی طرف سے یہ روزداروں کے لیے عید کا تحفہ ہے۔ عزیزان محترم، یہاں سے یہ بات کو بھی کہا جاتا ہے کہ اگر انسان اپنی زندگی کو رمضان کی طرح بنا لے، رمضان کی طرح گزارے، وہ تمام چیزیں جو منع ہیں ان چیزوں سے وہ رک جائے، اور وہ تمام چیزیں جس کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے انسان اگر ان چیزوں کو کرے، مطلب یہ ہے اگر انسان اپنی زندگی کو رمضان کی طرح کر لے گا تو اس کی موت جو ہے عید کی طرح ہوگی۔ جس طریقے سے عید پر خوشی ہوتی ہے اسی طریقے سے جب انسان اس دنیا سے جائے گا، اس دنیا سے رخصت ہوگا، تو سمجھ لو اسے خوشی محسوس ہوتی ہوئی نظر آئے گی، اسے خوشی ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، قید خانہ ہے۔ جس طریقے سے آدمی جو ہے قید خانے کے اندر زندگی گزارتا ہے تو اس کی زندگی کیسی ہوتی ہے آپ اندازے سے جانتا، آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں، نہ تو وہ اپنی مرضی سے کچھ کھا سکتا ہے، نہ وہ اپنی مرضی سے کچھ اور پہن سکتا ہے، نہ وہ اپنی مرضی سے گھوم سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسلمان کی زندگی بھی اسی طریقے سے، نہ وہ اپنی مرضی سے کھا سکتا ہے، نہ وہ اپنی مرضی سے پہن سکتا ہے، نہ وہ اپنی مرضی سے سمجھ لیجئے کوئی اور کام کر سکتا ہے۔ وہ تمام کام جن کا اللہ نے حکم دیا ہے اگر وہ ان کو کرے گا تو سمجھ لیجئے اس کی زندگی صحیح طریقے سے جا رہی ہے، صحیح طریقے سے جا رہی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ دنیا کے اندر اس کی زندگی قید خانے کی طرح ہے، اور جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے تو سمجھ لیجئے وہ قید سے آزاد ہو جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے نا کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا، کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا، ارے قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا۔ عزیزان محترم، عزیزان محترم، بندہ مومن کا جب انتقال ہوتا ہے سمجھ لیجئے اسے بڑی خوشی حاصل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، بڑی خوشی ملتی ہوئی نظر آتی ہے، اور ایک مومن کے لیے جو موت ہے وہ کسی عید سے کم نہیں، اس لیے کہ موت کے بعد ہی قبر کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظارہ ہوتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جب سے پتا چلا کہ قبر میں حضور کا دیدار ہوتا ہے سمجھ لیجئے مجھے موت سے محبت ہو گئی، مجھے موت سے پیار ہو گیا، مجھے موت سے عشق ہو گیا، اور کبھی کبھی تو لگتا پتہ نہیں موت کہاں جا کے مر گئی ہے، یہ موت کیوں نہیں آ رہی، کیونکہ اس موت پر ڈیپینڈ ہے حضور کا دیدار، حضور کی زیارت ڈیپینڈ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ کسی پھوٹی قبر میں جا کر لیٹ جاؤں تاکہ حضور کا دیدار ہو۔ آپ دیکھیے تو صحیح، آپ نے آج کپڑے بھی پہنے ہوئے ہیں، نئے کپڑے بھی پہنے ہوئے ہیں، آج آپ نے غسل بھی کیا ہوا ہے، آج آپ نے سمجھ لیجئے خوشبو بھی لگائی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے جب بندہ اس دنیا سے جاتا ہے
اسے غسل بھی دیا جاتا ہے، اسے نیا کپڑا کفن کے طور پر پہنایا بھی جاتا ہے، اسے خوشبو بھی لگائی جاتی ہے، اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جاتی ہے۔ عزیزان محترم، ابھی آپ عید پڑھیں گے، امام آگے ہوں گے، سارے کے سارے لوگ پیچھے ہیں، مگر نماز جنازہ جو ہوتی ہے اس میں جنازہ آگے ہوتا ہے، امام پیچھے ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس مردے کو ہلکے میں نہ لینا، قبر میں سے حضور کا دیدار ہونے والا ہے، قبر میں سے حضور کا نظارہ ہونے والا ہے۔ ارے بندہ مومن کے لیے موت کسی عید سے کم نہیں، اس لیے اس مردے کا اتنا اہتمام ہو رہا ہے کیونکہ حضور کا اسے دیدار ہونے والا ہے، حضور کا اسے نظارہ ہونے والا ہے۔ اسی لیے تو اعجاز خان ٹی وی نے کہا، اس لیے موت پر اعجاز مرا کرتا ہے، قبر میں سرور عالم کا نظارہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ خوشی کے لمحات اور یہ موت کا ذکر کر رہے ہیں، دراصل مومن کی جو زندگی ہے وہ موت کے وقت سے شروع ہوتی ہے۔ گھما دیا چاروں ہم یہاں پیچھے کسی امتحان کے لیے ہیں، اور آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی امتحان ہال میں بیٹھ کر خوشیاں مناتا پھرے۔ جب امتحان ہال میں بیٹھتا ہے اس کی نظر کوسچن پیپر پر ہوتی ہے، اور سمجھ لیجئے وہ ایک ایک کھڑی ایک ایک لمحہ کام میں لاتا ہے اور اپنے پیپر میں لگ جاتا ہے۔ جو پیپر اچھے سے دیتا ہے اس کو پیپر کے بعد بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے بنایا کہ تمہارا امتحان لے کون تم میں اچھے کام کر کر آیا، کون تم میں بہتر کام کر کے آیا۔ تو اس دنیا میں دراصل ہم ایگزام کی پوزیشن میں ہیں۔ جب آدمی ایگزام ہال میں ہوتا ہے تو خوشیاں نہیں مناتا، اسے خوشی کب ملتی ہے؟ جب پیپر اس کا اچھے طریقے سے چلا جائے۔ تو اسی طریقے سے یہ دنیا دراصل ایک امتحان گاہ ہے، اور جس کا پیپر اچھا چلا جائے سمجھ لیجئے حقیقی خوشی اسی کو حاصل ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے مدینہ پہنچ کر فرمایا کہ اے لوگو، اللہ نے تمہیں دو تہوار دیے، ایک عید الاضحیٰ اور ایک عید الفطر۔ آپ ان دونوں تہواروں کو دیکھیں، ایک رمضان کے بعد رمضان جیسی مبارک عبادت اس کو کیا، اس کے بعد عید الفطر اور دوسری عید عید الاضحیٰ۔ عید الاضحیٰ کب منائی جاتی ہے؟ 10 ذوالحجہ کو، اور 10 ذوالحجہ کو حاجیوں کے جو ارکان ہوتے ہیں وہ تقریباً پورے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے پوری دنیا کے مسلمان عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرتے ہیں، عید الاضحیٰ مناتے ہیں۔ تو پتہ چلا، معلوم ہوا عید الفطر بھی ایک عظیم عبادت کے بعد اور عید الاضحیٰ بھی ایک عظیم عبادت کے بعد۔ اور آپ دیکھیں ان دونوں عیدوں کو دیکھیں، ان دونوں عیدوں میں نہ تو آپ کو ناچ گانا ملے گا، ان دونوں عیدوں میں نہ تو آپ کو شورگل ملے گا، ان دونوں عیدوں میں ایسا نہیں کہ کسی کو ڈسٹرب کیا جائے، پریشان کیا جائے۔
آپ دیکھیں آج وضو کہاں کرو لاکھوں مسلمان عید کی نماز ادا کرنے نکلیں گے برداشت کرو ابھی بعد نماز پڑھ اور سکون شانتی کے ساتھ عید کی نماز ادا کر کے وہ اپنے گھروں پر پہنچیں گے. یہاں سے آپ کو اسلام کی خوبصورتی نظر آئے گی. ابھی یہاں اتنے لوگ موجود سارے کے سارے ایک طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں. جب نماز ہوگی سارے ایک ساتھ نماز ادا کریں گے اور اس کے بعد امن چین سکون شانتی کے ساتھ واپس اپنے گھر جائیں گے. اسلام نے ایسا نظام بنایا کہ آپ اپنے تہوار کو اس طریقے سے سیلیبریٹ کریں تاکہ آپ کی وجہ سے کسی کو ذرا بھی تکلیف نہ ہو, ذرا بھی پریشانی نہ ہو. عزیزان محترم, اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ عید کو دیکھیے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز کس طریقے سے ادا کی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کے لیے روانہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں عید کے دن جس طریقے سے بچے کھیلتے ہیں, لیکن سرکار نے دیکھا ایک بچہ جس کے بدن پر نہ تو اچھا لباس ہے, ایک بچہ جس کے سر میں نہ تو تیل ہے نہ کنگھا ہے, وہ گمسم بیٹھا ہوا ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بچے کے پاس سے گزرے اور سرکار نے ارشاد فرمایا, پیارے بیٹے بتاؤ آج عید کا دن ہے, سب لوگ خوشیاں منا رہے ہیں, سب بچے خوشیاں منا رہے ہیں, سب کے بدن صاف ستھرے, کپڑے صاف ستھرے, لیکن تم اس طریقے سے گمسم کیوں بیٹھے ہو؟ اس بچے نے کہا کہ میرے والد فلاں فلاں موقع سے کسی جنگ میں شہید ہو گئے اور میں یتیم ہو گیا, میرا کوئی نہیں جو مجھے اچھے کپڑے لا کر دے, میرے گھر میں کوئی نہیں جو مجھے اچھا کھانا کھلائے, مجھے نہلائے دھلائے, اس لیے یتیموں کی عید کوئی عید نہیں ہوتی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کی طرف توجہ فرمائی کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, جو کوئی کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے گا اللہ تعالیٰ اسے اتنی نیکیاں عطا فرمائے گا جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئے. آپ اندازہ لگاؤ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے میں جب اتنا ثواب, تو بتاؤ یتیم کی مدد کرنے میں اللہ کتنا ثواب عطا فرمائے گا, یتیم کو سہارا دینے میں اللہ کتنا ثواب عطا فرمائے گا. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس یتیم سے کہا آؤ چلو ہمارے گھر چلو, تمہاری عید اچھی ہوگی, کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کا خیال رکھتے تھے. یتیموں کا خیال کس انداز سے رکھتے, آئیے میں آپ کو ایک روایت اور سناتا چلوں. آپ نے ایک آیت قرآن شریف کے اندر بارہا سنی ہوگی اور یہ آپ میں سے اکثر کو یہ صورت بھی یاد ہوگی. اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم. اس آیت کا شان نزول میں مفسرین کرام نے نقل فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بچہ یتیم ہو گیا. اب اس کا جو مال تھا سیکورٹی کے طور پر, حفاظت کے طور پر ابو جہل کے پاس رکھ دیا گیا اور کہا اگر یہ پیسہ تمہارے پاس رہے گا تو یہ پیسہ تلف ہو جائے گا, برباد ہو جائے گا, مال جو ہے تلف ہو جائے گا, اس لیے سیکورٹی کے طور پر ابو جہل کے پاس رکھ دیا اور کہا جب تم اس مال پر استعمال پر قادر ہو جاؤ تو یہ مال تمہیں دے دیا جائے گا. دن گزرتے رہے گزرتے رہے گزرتے رہے, جب وہ بچہ بڑا ہو گیا اور اسے سمجھ لیجئے اس مال کی ضرورت ہوئی تو وہ ابو جہل کے پاس آیا اور ابو جہل سے کہنے لگا فلاں فلاں موقع سے ہم نے تمہیں مال دیا تھا, اب وہ مال مجھے واپس دے دو کیونکہ اب مجھے اس کو استعمال کرنا ہے. ابو جہل نے منع کر دیا اور اس کے بعد جو ہے اس کے ساتھ کے پاس
اس کے ساتھ میں جو لوگ تھے انہوں نے کہا ارے ابو جہل نہیں دے رہا تو کیا ہوا، جاؤ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ تمہارا پیسہ ان سے دلوائیں گے۔ اور انہوں نے پلاننگ کچھ اس طریقے سے کی کہ جیسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو پھر جو ہے ان کو یہ دے گا نہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم ہنسی اڑائیں گے۔ ایسا پلان بنایا۔ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں وہ یتیم بچہ پہنچا اور کہنے لگا یا رسول اللہ آپ میرا پیسہ ابو جہل سے دلوائیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے پاس پہنچے اور ابو جہل سے کہا کہ اس کا پیسہ تمہارے پاس جو حفاظت کے لیے رکھا گیا تھا، سیکورٹی کے لیے رکھا گیا تھا، آؤ اس کا پیسہ واپس کر دو، آؤ اس کا پیسہ دے دو۔ ابو جہل جلدی سے اندر گیا اور پیسہ لایا اور پیسہ لانے کے بعد اس یتیم کے حوالے کر دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، وہ یتیم بھی وہاں سے چلا گیا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ابو جہل کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے کہا ابو جہل کیا تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کر لیا ہے؟ تو تو کہہ رہا تھا میں پیسہ نہیں دوں گا، پھر تو نے پیسہ کیسے دے دیا؟ تو نے تو بس، انہوں نے کہا اور جلدی سے گیا اور پیسہ لا کر دے دیا۔ آخر تو نے اتنی جلدی کیوں کی؟ تو تو کہہ رہا تھا میں نہیں دوں گا۔ ابو جہل نے کہا پلان تو وہی تھا، پیسہ میں دینا نہیں چاہتا تھا، لیکن میں نے کیا دیکھا جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا پیسہ دو، میں نے سوچا میں منع کر دوں، پھر اچانک میں نے کیا دیکھا کہ دو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں ہیں اور ان کے ہاتھوں میں نیزہ ہے، اور مجھے لگا اگر میں نے انکار کیا تو ان کا نیزہ ہوگا، میری گردن ہوگی، اس وجہ سے میں نے ان کا پیسہ واپس کر دیا۔ عزیزان محترم، عزیزان محترم، یہاں سے کیا پتہ چلا، کیا معلوم ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمزوروں کا خیال رکھتے تھے، یتیموں کا خیال رکھتے تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم عزیزان محترم اس کا پیسہ دلایا اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ وہ یتیم بچہ جو تھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہنے لگے اے میرے پیارے بیٹے بتاؤ تو صحیح تمہیں کیسا لگے گا اگر تمہاری گارجین تمہاری سرپرست محمد رسول اللہ ہو جائیں، تمہاری ماں حضرت عائشہ ہو جائیں، تمہارے بہن حضرت فاطمہ ہو جائیں، بتاؤ تمہیں کیسا لگے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کا دن ہے، اس یتیم بچے کو جیسے ہی اپنے گھر لے گئے حضرت عائشہ سے کہا کہ اس بچے کو اچھے طریقے سے نہلاؤ، اس بچے کو اچھے طریقے سے کپڑے پہناؤ۔ کپڑے بھی پہنا دیے گئے، نہلا بھی دیا گیا، کنگا بھی کر دیا گیا۔ امام حسن امام حسین کے جوڑے میں اس بچے کو سجا دیا اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن امام حسین کو ساتھ میں لے کر اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی عیدگاہ کی طرف روانہ ہوئے، عیدگاہ کے لیے جانے لگے، امام حسن نے ایک انگلی کو تھاما، امام حسین نے دوسری انگلی کو تھاما۔ اب اندازہ لگاؤ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کا کس طریقے سے خیال رکھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یتیم بچے کو اپنے کاندھوں پر بٹھا دیا اور فرمایا بیٹا حسن و حسین تو پیدل چلیں گے مگر تم میرے کاندھوں پر بیٹھ کر چلو گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے جیسے ہی اسے سمجھ لیجئے میں عیدگاہ پر لے گئے، اب وہ بچہ خوش ہو گیا، اس کے پاس جو ہے نئے کپڑے بھی آ گئے، اچھے کپڑے بھی اس نے پہن لیے اور صاف ستھرا اس کا چہرہ ہو گیا، سر میں تیل کنگا بھی ہو گیا۔ بچوں نے کہا بتا تو صحیح تو اس طریقے سے گمسم بیٹھا ہوا تھا، اچانک اب یہ تیرے پاس اچھے کپڑے اور یہ سارا ماحول کیسے ہو گیا؟ تو اس نے کہا بات دراصل ایسی ہے۔ عزیزان محترم تم بچوں نے بھی کہا کاش ہمارے باپ بھی انتقال کر جاتے اور جو نعمت اس کو حاصل ہوئی ہے کاش یہ نعمت ہمیں بھی حاصل ہو جاتی۔ پتہ چلا معلوم ہوا عید کے دن غریبوں کا خیال رکھا جائے۔ آپ دونوں عیدوں کو دیکھیں، چاہے عید الفطر ہو عید الاضحیٰ ہو، دونوں عیدوں میں غریبوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ عید الفطر میں نماز عید ادا کرنے سے پہلے صدقہ فطر دیا جاتا ہے۔ کس کو دیا جاتا ہے؟ غریبوں کو دیا جاتا ہے۔ اس لیے اسلام نے غریبوں کا خیال رکھا، ہو گیا ادھر ہو گیا چاہے
عید الفطر ہو چاہے عید الاضحیٰ ہو، دونوں میں غریبوں کا خیال۔ عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کیا جائے، صدقہ فطر دیا جائے تاکہ غریب کی عید بھی اچھی طریقے سے بن جائے، ایک غریب عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائے۔ تو سرکار نے فرمایا جو صدقہ فطر ادا نہ کرے گا اس کی رمضان کی عبادت زمین و آسمان کے درمیان معلق رہے گی۔ اور اسی کے ساتھ عید الاضحیٰ میں وہ مسلمان جو قربانی کرتے ہیں ان کو حکم دیا کہ آپ اپنے قربانی کے جانور کے گوشت کے 3 حصے کریں، ایک اپنے لیے رکھیں، ایک دوستوں کے لیے، ایک غریبوں کے لیے۔ تو چاہے عید الاضحیٰ ہو یا عید الفطر ہو، دونوں عیدوں میں غریبوں کا خیال رکھا گیا۔ اور اسی کے ساتھ عید کی نماز جب ادا کرتے ہیں، نہا دھو کر، صاف کپڑے پہن کر، خوشبو لگا کر، یہاں سے اسلام نے ہمیں یہ سبق دیا کہ صاف صفائی کا بھی خیال رکھیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الطہور نصف الایمان، صفائی آدھا ایمان۔ قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالی توبہ کرنے والے اور صاف ستھرے رہنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ تو صاف ستھرے رہیں، اپنے گھروں کو صاف ستھرا رکھیں، اپنے گلی محلے کو صاف ستھرا رکھیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے من کو بھی صاف ستھرا رکھیں، گناہوں کے میل کچیل سے اپنے من کو بھی صاف ستھرا رکھیں۔ عید کی نماز ادا کریں، عید کے بعد جو ہے اپنے تمام گلے شکوے ختم کر کے اپنے بھائیوں سے عید ملیں، درود شریف پڑھیں، مصافحہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ایسا کرنے پر دونوں کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے تمام گناہ صغیرہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے خوشی کے ساتھ اس کو منائیں۔ 6:55 ہو چکے ہیں، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پہلی جو نماز ہے وہ 7 بجے ہوگی۔ تو اب میں آپ کو نماز عید کا طریقہ بتا دیتا ہوں، غور سے سنیے گا، کیونکہ سال میں 2 مرتبہ آتی ہے، اس لیے لوگوں کو صحیح طریقے سے یہ یاد نہیں ہو پاتی، اور لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو بغل والے کو دیکھتے ہیں، وہ ہاتھ چھوڑ دیتا ہے تو چھوڑ دیتے ہیں، وہ باندھ لیتا ہے تو باندھ لیتے ہیں۔ آپ بغل والے کی طرف توجہ نہ کر کے اللہ کی طرف توجہ رکھیں، اور پہلے اچھے طریقے سے سن لیں کس طریقے سے عید کی نماز پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو نیت، آپ اپنے گھر سے یہاں پر عید کی نماز ادا کرنے کے لیے آئے، یہ دل میں ہی آپ کی نیت ہو گئی۔ آپ نے اگر اتنا بھی دل میں سوچ لیا کہ میں عید کی نماز امام صاحب کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، اس میں بھی جو ہے سمجھ لیجئے نیت ہو۔ لیکن پھر بھی اگر آپ اس طریقے سے نیت کر لیں کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عید الفطر واجب، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عید الفطر واجب، ماں زائد 6 تکبیروں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عید الفطر واجب، ماں زائد 6 تکبیروں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر،
پیچھے سے جیسی ہم اور نمازوں کی نیت کرتے ہیں ہو بہو ویسی ہی ہے، بس اس میں آپ کو عید الفطر کہنا ہے ماں زائد 6 تکبیروں کی، 6 تکبیریں اس میں زائد۔ پھر کیا ہوگا؟ نیت کر لی آپ نے، امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر، آپ کو بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو باندھ لینا، پھر ثنا پڑھیں گے ہم سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، جیسے ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ ثنا پڑھ لی ہم نے، ثنا پڑھنے کے بعد امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیں گے، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیں گے، تو اللہ اکبر، ہاتھ باندھ لیں گے، تین ہو گئے، تیسری میں ہم نے ہاتھ باندھ لیے۔ اس کے بعد جو ہے قرأت ہوگی، سورت ملائی جائے گی، امام صاحب رکوع سجدہ کریں گے، اس کے بعد پھر کھڑے ہو جائیں گے، پھر ہمیں امام صاحب جو ہے الحمدو پڑھیں گے، پھر قرأت کریں گے، اور پھر اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ لے جائیں گے، چھوڑ دیں گے 1، اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ لے جائیں گے، چھوڑ دیں گے 2، اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ لے جائیں گے، چھوڑ دیں گے 3 پہلے ہو گئی تھی، 3 یہ تو 6 ہو گئی، پھر اللہ اکبر کہیں گے، چوتھی میں ہمیں رکوع میں جانا ہے۔ آپ کے سمجھ میں آ گیا؟ ٹھیک ہے، پھر ایک مرتبہ سن لیں، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عید الفطر واجب ماں زائد 6 تکبیروں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے پیچھے اس امام کے، اللہ اکبر کہہ کے امام کہیں گے آپ کو باندھ لینا ہے ہاتھ، ثنا پڑھیں گے، ثنا کے بعد امام 3 تکبیریں کہیں گے، 2 میں ہاتھ چھوڑ دینا ہے، تیسری میں باندھ لینا ہے، پھر پہلی رکعت پوری ہو جائے گی، اور اس کے بعد دوسری رکعت میں الحمدو پڑھیں گے، سورت ملائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے پھر رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیریں ہوں گی، آپ کو کانوں تک ہاتھ لے جانا ہے، چھوڑ دینا، چوتھی تکبیر میں آپ کو رکوع میں چلے جانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے غور سے سنا ہوگا تو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اسی طریقے سے آپ کو عید کی نماز ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو حضرات صدقہ فطر ادا نہ کیے ہوں، ٹھیک ہے نا، مدرسے کے لوگ یہاں پر موجود ہیں، ہم بھی موجود ہیں، آپ صدقہ فطر کی رسید حاصل کھڑے ہو کر میرے خیال سے سب